اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا۔ کیوں وہ اللہ ہمیں مشکلیں دیتا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ جب ایک انسان کے سامنے مشکل آتی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، برے وقت کو برداشت کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کیا وقت کیا غلطیاں کی میں نے، غلطیوں کو ٹھیک کرتا ہے، محنت کر کے انسان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے۔ اور یہ ہے سائیکل زندگی کا۔ اصل میں نوجوانوں، یہ میری اب سب نے یہ بات سمجھنی ہے، کبھی آپ کو ہار ہراتی نہیں ہے۔ جب آپ ہار سے، برے وقت سے ہار مان جاتے ہیں، تب آپ کے بیچ میں رسپیکٹ۔ ایک بڑا امیر دوست ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، لیکن دوستی تب ہے جب دونوں کے بیچ میں رسپیکٹ ہو۔ جب ایک ملک دوسرے ملک کو حکم دے کہ آپ ان کی جنگ بھی لڑیں، کہے آپ کو ڈو مور بھی کریں، آپ کے لوگ بھی مریں، 80,000 آپ کے لوگ مر جائیں، آپ کا ملک اجڑ جائے، اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا بھی نہ کرے، اور پھر وہ آپ کو حکم کرے کہ آپ اس ملک میں جائیں یا فلانے ملک میں اس کے خلاف ہوں۔ اور ان کو بری عادتیں ڈالنے والے یہ بیگرز اور ناٹ چوزرز جیسے لوگ جو ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دی ہے پاکستان نے۔ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دی ہو؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا، دوگلے ہو تم۔ انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہا، وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا۔ یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا۔ تو اسپیکر صاحب، اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا، کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں۔ اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح اب ان کو ٹیبل پہ لے آؤ۔ ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ لائیں سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے اور پاکستان تو someone asked that will you get this funds? I hate the idea that we would be asking for funds, not US, from anyone, because aid has been one of the biggest curses for my country. What it has done is it has created the dependency syndrome. We have become, when I went on my first trip to Saudi Arabia, I came back, what have you got from there? As if I'd gone there to beg for money. And I think it's humiliating for a country. Countries rise because of self-respect and self-esteem. No countries rise by begging and borrowing for money. So my relationship with US would be, I would like a relationship. پاکستانیوں، 23 سال پہلے میں نے ایک چیز کہی تھی، میں اس پہ تک اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں، سوائے اللہ کے، اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا، انشاءاللہ۔ کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں، سوائے اللہ کے، اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا، انشاءاللہ۔ لیکن اس سے سبق کیا میں نے سیکھا کہ دیکھیں، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش دی ہے۔ نیت وہ جانتا ہے کیا نیت ہے، اس کے اوپر وہ عزت ذلت کامیابی دیتا ہے۔ محنت انسان کرتا ہے، لیکن کامیابی تب تک نہیں آتی جب تو اس کا فیصلہ ہے۔ وہ دلوں کے، جو لوگوں کے دل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب فیصلہ کرتا ہے وہ مڑ جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے آہستہ آہستہ دیکھا پبلک کو چینج ہوتے ہوئے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میں نے پچھلے 3.5 مہینے میں اس ملک میں پبلک کو چینج ہوتے دیکھا ہے،
میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح پبلک نکلے گی خود ہی سڑکوں پہ. میں دیکھتا تھا انگلینڈ کے اندر عراق کی جب جنگ تھی 20 لاکھ لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے اس کے خلاف امر بالمعروف پہ کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ. حالانکہ حکومت برطانیہ کو فائدہ ہونا تھا عراق جنگ کے اندر. لوگ نکلا ہے کہ نہیں جی آپ غلط کر رہے ہیں, آپ نے لوگوں کے اوپر ہم نے پہلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں پناہ گاہ کے اب ہم سارے پاکستان میں بنا رہے ہیں. ماڈل ہم ایسا کیسا کر رہے ہیں کہ پناہ گاہ اس کے اندر ایک بنے گی پناہ گاہ جدھر لوگ رات کو سو سکتے ہیں, کھلی ہوئی ہیں, لیکن اس کو اور بہتر اب کر رہے ہیں. ان کو غسل خانے نہا سکتے ہیں, ان کو کھانا ملے گا 2 وقت کا, مفت کھانا کھائیں گے تاکہ ان کو کرائے پہ پیسہ خرچ نہ ہو, تاکہ کھانے پہ پیسہ خرچ نہ ہو, اور جو بھی مزدوری کا پیسہ ہو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھیج سکے. اور ان پناہ گاہوں کے ساتھ ساتھ اب ہم دکانیں بنائیں گے, دکانوں سے آمدنی آئے گی, پناہ گاہ کا خرچہ جائے گا. اس کے ساتھ احساس سینٹر کھولیں گے, ان کی ٹریننگ کروائیں گے, تو انشاءاللہ یہ فلاحی ریاست کی طرف پورا ہمارا راستہ ہے. پھر کامیاب پاکستان, شہروں کے اندر اور دیہاتوں میں 20